میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری ہماری گفتگو کا سلسلہ فرشتوں کا درود پانے والے اور فرشتوں سے دعائیں لینے والے اشخاص کے بارے میں جاری و ساری ہے۔ آج ہم سنیں گے کہ جس وقت بندہ قرآن مجید برہان رشید کا ختم کرتا ہے، یعنی قرآن مکمل پڑھ لیتا ہے، اگر کوئی بندہ رات کے اول حصے میں قرآن پاک کو ختم کرتا ہے تو صبح ہونے تک اللہ کے نورانی فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی رات کے آخری حصے میں یعنی کہ صبح کے وقت قرآن پاک کا ختم کرتا ہے تو شام ہونے تک رب کے فرشتے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، اب جو ہے وہ اس کے اوپر جو حدیث وارد ہے یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ جو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، اگر وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے اگر کوئی گفتگو وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر ثواب کا وہ بتا رہے ہوں یا کسی کام کے اوپر گناہ کا بتا رہے ہوں اور اس کی نسبت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نہ کر رہے، تو اس طرح کے قول کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ تو یہ حکمن حدیث ہوتی ہے اور حکمن مرفوع حدیث ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں اذا وافق ختم القرآن اول اللیل صلت علیہ الملائکہ، جب کسی کا ختم قرآن رات کے اول حصے میں ہو تو رب تبارک و تعالی کے فرشتے اس بندے کے اوپر درود بھیجتے ہیں حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جائے، یعنی صبح ہونے تک اللہ کے فرشتے اس بندے کے واسطے دعا کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ وَإِنْ وَافَقَ خَتْمُهُ آخِرَ اللَّيْلِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُمْسِيَ، اور اگر کسی کا ختم قرآن رات کے آخری حصے میں ہو تو تب بھی اللہ کے نورانی فرشتے اس کے اوپر درود بھیجتے ہیں حَتَّى يُمْسِيَ، یہاں تک کہ شام ہو جائے، شام ہونے تک درود بھیجتے رہتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں فَرُبَّمَا بَقِيَ عَلَىٰ أَحَدِنَا الشَّيْءُ فَيُؤَخِّرُهُ حَتَّى يُمْسِيَ أَوْ يُصْبِحَ، ہمارے اندر بعض ساتھیوں کا ختم قرآن کبھی کبھار دن میں ہوتا یا رات کے 2/3 حصے پہ جا کے ہوتا، تو وہ کیا کرتے کہ کچھ حصہ بچا لیتے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمیں ملے فرشتوں سے دعائیں لینے کا، تو وہ کیا کرتے، وہ رات کے اول حصے تک مؤخر کر لیتے یا پھر رات کے آخری حصے تک مؤخر کر لیتے۔ کیونکہ اگر مثال ہے دن کے 12 بجے کسی کا ختم قرآن ہوا تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرنا شروع ہوں گے تو شام تک دعائیں کریں گے، لیکن اگر کسی بندے کا صبح 7 بجے ختم قرآن ہوا تو شام تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے۔ تو حضرت سعد فرماتے ہیں ہم میں سے کسی ساتھی کا اس طرح اگر قرآن پاک کا ختم ہوتا تھا، اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ رات کے اول حصے میں کرے یا پھر صبح قرآن پاک کا ختم کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ دعائیں لینے کے ہم مستحق ہو جائیں۔ تو لہذا اس اثر سے، اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس وقت قرآن پاک کا ختم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس ختم کرنے والے کے واسطے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ دیکھیے ایک ہے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا، اور ایک ہے قرآن پاک کی خالی تلاوت کرنا۔
تو اس اثر سے یہ بات واضح ہو رہی ہے، حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان قرآن پاک کی خالی تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر جو گفتگو ہو رہی ہے کہ نا قرآن پاک کیا چاہے جو ہے وہ ایک ہی رکوع پڑھے، اس کو سمجھ کر پڑھے۔ دیکھیے سمجھ کر پڑھنے کا اپنا اجر ہے، اور اگر کسی کو سمجھ نہیں ہے اور ویسے ہی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کیا اس کو اجر نہیں ہے اس کے اوپر؟ نہ، دنیا کے اندر ایک واحد کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف کے اوپر اللہ تبارک و تعالی بندے کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ میں چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھوں، حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، حا میم، کاف ہا یا عین صاد، الف لام را۔ اب بتائیے اس کا کسی بندے کو معنی پتا ہے کیا ہے؟ کسی کو نہیں پتا۔ جس بھی مفسر اور مترجم نے اس کا معنی لکھا تو صرف اتنی بات لکھی ہے، اللہ ورسولہ اعلم بمرادہ، اللہ اور اس کا رسول ہی اس کی مراد بہتر جانتا ہے۔ جس نے بھی لکھا یہی لکھا ہے۔ تو دیکھیے الف لام میم بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، تو کیا اس کے اوپر نیکی نہیں ہے؟ نیکی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے، جو بندہ الف لام میم پڑھتا ہے، میں نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، نہیں، بل حرف واحد، بل الف حرف۔ آپ نے فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ جو بندہ الف لام میم پڑھ لیتا ہے اس کو 30 نیکیاں دے دی جاتی ہے۔ تو لہذا قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں یا بغیر سمجھے اس کی صرف اور صرف تلاوت ہو رہی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بھی اجر عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ یہ ضمن اس کے اندر بات آ گئی تھی۔ اب آئیے جی، اس سے آگے ایک اور بھی حدیث واقع ہے درود پاک کے حوالے سے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، من صلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ فلیقل عبد من ذلک او لیکثر۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا ہے ایک دفعہ، تو اللہ اور اس کے فرشتے اس بندے کے اوپر 70 صلاۃ 70 دفعہ درود بھیجتے ہیں۔ اب دیکھیے درود ایک دفعہ بندہ پڑھتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس بندے کے اوپر 70 دفعہ درود بھیجتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما فرما رہے ہیں۔ یہ بھی حکماً مرفوع حدیث ہے، مرفوع حدیث ہے حکمی طور پر، یعنی کہ جس وقت کوئی صحابی اس طرح کا قول بیان کرے جس کے اوپر کوئی ثواب کی بات ہو رہی ہو تو اس کا شخصی اجتہاد نہیں ہوتا کہ وہ اپنی طرف سے بات بتا رہا ہے، نہیں، لا محالہ اس نے کسی صحابی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سن کر ہی بات آگے بیان کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو لہذا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ جو فرما رہے ہیں، جو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے 70 دفعہ اس کے اوپر درود بھیجتے ہیں، تو فرمایا فَلْيَقِلَّ عَبْدٌ مِّن ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ۔ اب بندے کی مرضی ہے درود کم پڑھے یا زیادہ پڑھے، بندے کی اپنی مرضی ہے۔ درود پاک کی ترغیب دیتے ہوئے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے وہ روایت نقل کی ہے کہ جس وقت حضرت ابی بن کعب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے خود عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اکثر الصلاۃ علیک، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہتا ہوں، فکم اجعل لک من صلاتی، آپ میری رہنمائی فرمائیے کہ میں اپنے ورد وظیفوں میں سے کتنی دیر آپ کے اوپر درود پڑھتا رہوں، کتنی دیر؟ اب سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ما شئت، تیری اپنی مرضی، جتنا چاہے مقرر کر لے۔ تو میں نے کہا الربع، حضور اپنے اوقات کا چوتھائی حصہ مقرر کر لوں آپ پر درود کے لیے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، فرمایا تیری اپنی مرضی ہے، اگر تو 4 سے چوتھائی سے زیادہ کرنا چاہے تو یہ بھی تیرے لیے بہتر ہے۔ فرماتے پھر میں نے پھر عرض کر دیا فالنصف، حضور اگر میں اپنا نصف وقت درود پاک پر ہی صرف کر دوں تو پھر
سرکار نے فرمایا ما شئت، تیری اپنی مرضی ہے، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، اور اگر تو نصف سے بھی بڑھا دے تو یہ تیرے لیے اور بہتر ہوگا۔ اب ذرا سنیے آگے پھر مزید، وہ کہتے ہیں میں نے پھر عرض کر دیا حضور فَالثُّلُثَيْنِ، تو میں اپنے اوقات کا 2/3 حصہ درود کے واسطے مقرر کر لوں؟ سرکار نے فرمایا ما شئت، تیری اپنی مرضی ہے، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، اگر تو اس سے بھی بڑھا دے تو یہ تیرے لیے اور بہتر ہوگا۔ تو کہتے پھر میں نے یہی عرض کر دیا حضور اجعل لک صلاتی کلھا، میں سارا وقت ہی آپ پر درود پڑھنے پہ صرف نہ کر دوں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، پھر تیرے سارے غم دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی ختم ہو جائیں گے۔ وَيُغْفَرَ لَكَ ذَنْبُكَ، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ درود پاک جس وقت پہلی روایت کے مطابق ایک دفعہ پڑھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتوں کا 70 دفعہ درود آتا ہے۔ جڑے بندے نو ایک دفعہ اللہ کا درود پہنچ جائے، ایک دفعہ، اس بندے کے وارے نیالے نہیں ہو جائیں گے۔ تو ادھر 70 دفعہ درود آ رہا ہے۔ اور پھر دوسری یہ جو روایت بتا رہی ہے کہ ابی بن کعب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے خود پوچھا کہ کتنی دیر درود پڑھوں اپنے اوقات میں جن میں میں ورد وظیفے کرتا ہوں۔ دنیا جہان کے جتنے بھی ورد وظیفے اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے جی، جس طرح استغفار ہو گیا، دعائیں ہوں گی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ پڑھا ہے، لیکن جتنی فضیلتیں اور جتنی برکات احادیث کے اندر درود شریف کی آئی ہیں کسی اور ورد وظیفے کی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بقیہ دعا پڑھنے کے اندر بندے سے کمی کوتاہی ہو جائے اور وہ دعا کا ثمر جلدی ظاہر نہ ہو، لیکن درود ایک ایسی دعا ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں آپ پڑھیں، یہ قبول ہی قبول ہوتا ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ تو یہ جملہ بتا رہا ہے اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، پھر تو تیرے دنیا و آخرت کے غم دور ہو جائیں گے، ویغفر لک ذنبک، اور تیرے گناہوں کو بھی بخش دیا جائے گا۔ ان روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس وقت بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ بھی اپنی شان کے لائق بندے کے اوپر رحمت بھیج رہا ہوتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی بندے کے واسطے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہذا فرشتوں سے دعائیں لینے کا ایک ذریعہ درود پاک پڑھنا بھی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتیں عطا فرمائے۔